أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، آج کے درس قرآن و حدیث میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے اپنے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگ گئے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں جا کر دنگا فساد کریں گے اور خون خرابہ کریں گے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرات گرامی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایات کاملہ سے ہم لیلۃ القدر کی تیسری رات یعنی کہ 25ویں شب گزار بیٹھے ہیں، اور لیلۃ القدر کی مزید 2 راتیں باقی ہیں۔ خالق ارض و سماء، مالک صبح و مساء کی شان رحیمی اور صفت کریمی کے صدقے اللہ کی صفت کریمی کے صدقے سے انسان کے لیے لطف و رحمت کا دریا رواں دواں ہے، اور فضل و احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہمہ وقت اہل ایمان پر سایہ فگن ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق اپنے نائب کی تربیت اور رہنمائی و ہدایت کے لیے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سے بہترین و افضل ترین نسخہ حیات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو قرآن حکیم کی شکل میں اور اشرف المقام امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی، یعنی کہ بندہ رحمان کو شیطان پر غلبہ کے حصول کے لیے قرآن حکیم کی حکیمانہ اور پرتاثیر تقریر عنایت فرمائی۔ قرآن حکیم کی حکیمانہ اور پرتاثیر تقریر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پر فرمائی، اور فرامین نبویہ و سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہمیں عطا کی گئی۔ تو دوستو، انسان نسیان سے ہے، اس کی آنکھیں دنیا کی چمک دمک میں چدھیا جاتی ہیں، اور پھر یہ دنیا کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں کھو جانے سے صراط مستقیم اللہ کے انعام یافتہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم
سے بھٹک کر ٹیڑھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ حرص و طمع، حوث اور مادہ پرستی میں انسان ایسا جکڑا جاتا ہے کہ اس کے اندر روحانیت مفقود ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے المہیمن، المہیمن سے متصف ذات باری تعالی نے سال کے 11 مہینوں میں سے، سال کے جو 11 مہینے ہیں، جذبہ مادیت سے مطلوب بندے کے تزکیہ کے لیے تسکین اور روحانیت سے بھرپور اپنا مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی دنیاوی مثال سمجھ لیجئے کہ جس طرح ٹیوننگ سے گاڑی کے تمام پرزے کھل جاتے ہیں اور گاڑی کا انجن بہتر انداز میں اپنی کارکردگی دکھانے لگتا ہے اور گاڑی بھی تازہ دم ہو جاتی ہے، تو میرے دوستو بعین ہی اسی طرح اس مبارک مہینے کی عطا سے اللہ جل شانہ معاصی اور رذائل کو اپنی رحمت، اپنی مغفرت سے دھو کر انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی نفاست، لطافت اور پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سحر ہو یا افطار، مسجد ہو یا بازار، عبادت ہو یا لطافت، عدالت ہو یا وکالت، ملازمت ہو یا بیوپار، اثبات ہو یا انکار، متانت و سنجیدگی ہو یا بحث و تکرار، وعد ہو یا تقریر، بادشاہ ہو یا فقیر، ساکن ہو یا راہگیر، بھوک ہو یا پیاس، فارغ البالی ہو یا افلاس ہو، عدل ہو یا مساوات، ہر عہدہ و مرتبہ اور حالت و کیفیت میں جذبہ رضائے حق پیدا ہونے سے قربت الہی کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان جب ان میں کھویا ہوا ہوتا ہے تو جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اندر اپنی قربت الہی کے اثرات کو نمایاں کرنے لگتا ہے، اور پھر بندہ بندگی میں ڈھلنے لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں ڈھلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، روزے تم پر میں نے فرض کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس ارشاد لا ریب، لا شک و لا ریب ارشاد گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کی فرضیت سے معبود برحق کو اپنے بندے کو متقی بنانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حضرت انسان کو، اپنے بندے کو متقی بنانا مقصود ہے۔ انسان کو راہ راست سے روکنے اور برائی کی طرف راغب کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کی خواہش نفس ہے، خواہشات نفسانیہ ہے۔ راہ راست سے بھی روکتی ہے،
برائی کی طرف راغب کرنے کی، یہ جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ سے نفس خبیثہ کی طرف، نفس شیطانیہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خواہش نفس کو الہی کی جو چند چیزیں ہیں، روزہ جو ہے نفسانی خواہش کو، جتنی نفسانی جو انسان کی خواہش ہوتی ہیں ان کو دبا لیتا ہے، جس سے انسان کا تقوی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور تقویت پاتا ہے، اور رضائے حق قربت الہی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ صوم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ صوم کے معنی ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، اور روزے سے انسان جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز، فواحشات و منکرات سے، جائز حلال حرام چیز سے رک جاتا ہے، بے راہ روی سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور دھوکہ دہی سے، اسی طرح رشوت ستانی ہے، دنگا فساد ہے، بد تہذیبی، بدگوئی، ان جیسے جو یہ رذائل خسائل ہوتے ہیں ان سے انسان رک جاتا ہے۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم جنہ کہ مصداق انسان کے ان تمام رذائل کے خلاف روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ چنانچہ روزہ اس بات سے، پوری گفتگو سے یہ ثابت ہوئی یہ بات کہ روزہ محض التراویح، قیام اللیل، سحر و افطار کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی حواس خمسہ پر نگہبان و نگران ہے، کہ انسان جو ہے تمام تر برائیوں سے بھی رک جاتا ہے، حلال چیز کھانے سے بھی رک جاتا ہے۔ اسی کا نام روزہ ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے دوستو، بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو صاحب تقویٰ لوگوں میں شامل فرما کر ہماری بھی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔